بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد صلی علی رسول اللہ۔ میرے قابل احترام بزرگ دوستوں، یہ دیکھیں بار بار کیوں جمع کرتے ہیں اور بار بار ایک بات کیوں سناتے ہیں نا۔ ہمیں بعض دفعہ میں حرم میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک نوجوان میرے پاس آیا تو مجھ سے آ کے کہتا ہے سعید بھائی آپ تبلیغ والے ایک ہی بات سناتے ہیں کیوں؟ تو میں نے اس سے کہا تم بتاؤ تمہیں حرم کا قاری کون سا اچھا لگتا ہے؟ کہتا ہے شیخ سدیس بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں کہا شیخ سدیس مغرب میں پھر سورہ فاتحہ سنائیں گے، ان کو کہنا کچھ اور سنا دیں، نعت سنا دیں جنید جمشید کی۔ تو ہم روزانہ سورہ فاتحہ سنتے ہیں، یہ کیوں ہر نماز میں سورہ فاتحہ؟ کیوں ہر رکوع میں وہی تسبیح، سجدے وہی تسبیح؟ انسان مٹی کا بنا ہے، مٹی کو روزانہ ہی پانی ڈالنا پڑتا ہے، روزانہ پانی ڈالنا پڑتا ہے، وہ مٹی کی ضرورت ہے، ہم مٹی کے بنے، روزانہ پانی ڈالو اس میں، ایک ہی پانی ڈالو، بار بار ڈالو، روزانہ سورہ یاسین پڑھو۔ جو روزانہ سورہ یاسین پڑھے گا صبح سارے کاموں میں اللہ اس کی مدد کرے گا۔ جو روزانہ سورہ ملک پڑھے گا اس پہ قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ روزانہ روزانہ روزانہ۔ آج مسئلہ یہ دیکھو، اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اتنا اللہ سے کنیکٹڈ تھے کہ 24 گھنٹے آپ کا کنیکشن صرف ایک دفعہ اللہ سے کٹتا تھا جب آپ قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے۔ وہاں قضاء حاجت کر کے کیا پڑھتے تھے؟ غفرانک، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ کیوں؟ کوئی گناہ تھوڑی کیا ہے، میں تو اپنی ضرورت پوری کی۔ یا اللہ یہ جو میں نے قضاء حاجت کے وقت میں تیرے ذکر نہیں کر سکا اس کے لیے مجھے معاف کر دے۔ آپ سوتے میں بھی کنیکٹڈ رہتے تھے، آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ آپ کو بھی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، سورہ کہف کی آیت ہے، اے میرے نبی آپ بھی اپنے آپ کو ایسے محلوں میں بیٹھنے کا پابند بنا لیں جہاں لوگ صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو بھی صبح شام بیٹھنے کا حکم ہے، تو ہمیں یہ سارا حکم ہمارے لیے ہے اور ہمیں فرمایا نبی کی اتباع کرو۔ آج ہم صبح شام کہاں ہوتے ہیں؟ صبح بستروں میں ہوتے ہیں اور شام کو کاروبار میں یا دکانوں میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم تھوڑی دیر فجر کے بعد، تھوڑی دیر عصر کے بعد اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ ساری ٹائم مینجمنٹ تمہاری اللہ ذمہ داری لے لے گا۔ 2 دفعہ کہا بس مجھے وقت دو، فجر کے بعد عصر کے بعد تھوڑی دیر میرا ذکر کر لو، میں ساری ٹائم مینجمنٹ کی ذمہ داری خود لیتا ہوں۔ آج مسلمان دیکھو ٹائم مینجمنٹ اس کی کتنی آؤٹ ہوئی ہے، کتنا پھنسا ہوا ہے دنیا۔ میرے پیارے دوستوں دیکھیں، یہ ایک نظام ہے اللہ کا، اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک دیہاتی آدمی کسی شہری آدمی کے گھر گیا تو شہری آدمی کے گھر میں 2 پورشن تھے، ایک پردہ لگا تھا، پیچھے اس کی فیملی تھی، اور یہاں سامنے ڈرائنگ روم تھا جہاں لوگ بیٹھتے تھے مہمان۔ تو جب دیہاتی آدمی شہری آدمی کے پاس گیا تو شہری آدمی نے اس سے پوچھا کچھ کھائے گا؟ دیہاتی تھا، ہاں، کہا بھوک لگی کھلا دو۔ اس نے کہا پہلے فروٹ کھاتے ہیں پھر مین کورس آئے گا۔ فروٹ اس نے آرڈر دیا، آواز دی بھائی فروٹ بھجوا دو، تو پردے کے نیچے سے ہاتھ آئے، فروٹ آ گیا، فروٹ کھا لیا اس نے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا بھائی کھانا بھجوا دو، تو پردے کے نیچے سے ہاتھ آئے، کھانا بھی آ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نے کہا کعبہ لے آؤ، پردے کے نیچے سے آئے، کعبہ بھی آ گیا۔ تو شہری آدمی نے کہا دیہاتی سے کہ اور کچھ؟ ان کا ایسا ایک پردہ مجھے بھی دلوا دو۔ تو پینڈو جو ہے پردہ لے کے چلے، ان کا لے لو۔ اس نے اپنے پنڈ میں جا کے پردہ لگا دیا، گاؤں پینڈو تمہیں اپنی کرامت دکھاؤ، اور پردہ لگا کے 500 آدمی بلا لیے۔ اب پردے کو آرڈر دیا، لاؤ وہ فروٹ لاؤ، کوئی فروٹ نہیں آیا۔ ان کا کھانا کھلاؤ، کوئی کھانا نہیں آیا۔ ان کا اللہ کے واسطے ذلیل نہ کراؤ، کعبہ ہی پلا دو، کعبہ بھی نہیں آیا۔ سارے غیبی نظام چل رہا ہے جس کو آج مسلمان دیکھ نہیں پا رہا۔ ابھی ہمارے دوست وقار یونس ہمارے ایک ساتھی سے کہہ رہے تھے یار کہ سعید بھائی خوب دنیا کے مزے لے رہے، ادھر گھوم رہے ادھر گھوم رہے، ان کا پتہ نہیں کیا نظام چل رہا ہے۔ اور یہ جو نظام جو آج دنیا پھنسی ہے، میں اس میں پھنس کے 20 سال غرق ہو کے آ رہا ہوں اس نظام میں۔ ایک آدمی نے 14ویں چاند کا شیڈو پانی میں دیکھا، فل مون اس کا شیڈو پانی میں دیکھا، اور پانی میں ڈبکی مار دی اور کہا چاند یہاں ہے، بیوقوف پتہ نہیں کہاں چاند پہ جا رہے ہیں، چاند تو پانی میں۔ میں نے بھی 1989 میں ڈبکی ماری پانی میں کہ مجھے چاند مل جائے، اور میں نے 17-18 سال اس میں تیرا ہے، کبھی ادھر بھاگا کبھی ادھر بھاگا، لیکن مجھے چاند نہیں ملا۔ کسی نے 17-18 سال بعد 2001 میں اوپر سے تھپڑ مارا، احمق چاند اوپر ہے، تو شیڈو میں پھر رہا ہے۔ آج ہم سب شیڈو میں پھر رہے ہیں۔ میں نے چند لوگوں سے پوچھا، غریب لوگوں سے، کہ تم سب سے زیادہ کھانا، سب سے زیادہ فروٹ، سب سے زیادہ تمہارا پیٹ کس وقت بھرتا ہے؟ مطلب ہے کھانا بھی مل رہا ہے، فروٹ بھی مل رہا ہے اور مزے کی زندگی کا رمضان میں۔ رمضان میں غریب آدمی فروٹ کھاتا ہے، غریب آدمی بہترین کھانا کھاتا ہے جو عام رمضان کے علاوہ 11 مہینوں سے نہیں ملتا۔ سعودی عرب میں جاتے ہیں، غریب آدمی کہتا ہے یار پیٹ بھرا ہوا ہے، یہاں تو 11 مہینے غریب آدمی بھیک مانگ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا رمضان میں کوئی نہیں، سب کھا، وجہ کیا ہے؟
رمضان میں اللہ کیا کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر اپنی نفسی خواہش جو حلال چیزیں وہ بھی چھوڑو، حلال چیزیں بھی چھوڑو، تم 10 12 13 14 15 گھنٹے میرا حکم مانو، پھر میں تمہیں روزی دوں گا، دیکھو کیسی دوں۔ تم 14 15 گھنٹے میری تو مان کے دیکھو، میں تمہیں بہترین کھانا کھلاؤں گا، بہترین فروٹ کھلاؤں گا، پوری دنیا کا کھانا کھلاؤں گا، تم 15 گھنٹے میری مان کے چلو، پھر میں تمہاری مان کے چلوں۔ آج میرے پیاروں مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی ماننے کو تیار نہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہارٹ سرجری کرتے ہیں اور پہلے بتا دیتے ہیں کہ 5 لاکھ روپے لوں گا اور تمہارے ہارٹ کو کاٹوں گا، پیٹوں گا، اور تمہیں سارا بریانی، نہاری، رسگلے، گلاب جامن چھوڑنے پڑیں گے اور تمہیں کڑوی گولیاں کھانی پڑیں گے۔ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تیار ہوں میں سارا حلال چھوڑ دوں گا آپ کے کہنے پہ، اور آپ کو 5 لاکھ آپریشن کی بھی دوں گا، اور تکلیفیں بھی برداشت کروں گا آپریشن کی اور کڑوی گولیوں کی، آپ کی ساری جو آپ کہہ رہے ہیں حلال چیزیں چھوڑ دوں گا۔ میرے پیاروں ڈاکٹر کے کہنے پہ آج مسلمان حلال چھوڑنے کو تیار ہے، اللہ کے کہنے پہ آج مسلمان سے حرام نہیں چھوٹ رہا۔